السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی زبان سے کئی اقسام کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان سارے گناہوں میں جو سب سے زیادہ سرزد ہونے والا گناہ ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی برائی ہے جو آج معاشرے کے اندر ہر مجلس پر اور ہر محفل پر چھائی ہوئی۔ ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس اور کوئی گفتگو غیبت سے خالی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو برائی بیان کی، غیبت کرنے پر جو وعیدیں بیان کی، اور پھر قرآن کریم کے اندر بھی اس کی برائی کو، اس کی سنگینی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے، اس کی برائی کو اور اس کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے، شاید ہی دوسرے گناہوں کو سمجھانے کے لیے اتنا سخت استعمال کیا گیا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم غیبت کے بارے میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم لوگ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے انسان کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کو اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی ناگوار اور ناپسند ہونا چاہیے۔ اولاً تو انسان کا گوشت کھانا، اور پھر انسان میں سے بھی اپنا بھائی، اور پھر بھائی بھی ایسا جو زندہ نہیں ہے۔ اس طرح سے مثال بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی غیبت کی سنگینی کو، اس کے برے ہونے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کا ایسا تذکرہ کرنا
کہ اگر اس کو معلوم ہو تو برا لگے، اس کو ناگوار محسوس ہو، ناراضگی ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تم اس طریقے سے تذکرہ کرو کہ وہ اس کو ناگوار گزرے۔ جب اس کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر فلاں لوگوں نے میرے پیٹھ پیچھے اس طرح میرا تذکرہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ان کان فی اخی ما اقول، اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہی بات میرے بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ بات تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے تبھی وہ غیبت ہے، اور اگر تم جو بات کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی میں موجود ہی نہیں ہے بلکہ تم اس کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ اس سے بڑا گناہ تہمت ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کو دوہرا گناہ ملے گا۔ اسی لیے قرآن کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی غیبت کی برائی، اس سے بچنے کی ترغیبات، اور جو لوگ غیبت کے اندر مبتلا ہے ان کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، ان سب چیزوں کو قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ، گانا بجانا یہ سب گناہ کبیرہ، اور خنزیر کا گوشت یہ گناہ کبیرہ۔ ایسے ہی جتنے دوسرے گناہ کبیرہ ہے انہی میں سے ایک غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے برائیوں کو تو برائی سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو اتنا ہلکا کہ بس اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات۔ بلکہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو غیبت یہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ایک درجے بڑھ کر کے، اس لیے کہ غیبت اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور دوسرے جو گناہ ہے بدکاری، زناکاری، شراب نوشی، ان سب کا تعلق حقوق اللہ سے۔ اگر حقوق العباد کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو اس وقت تک نہیں مٹائیں گے، معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر آدمی کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، شراب سے توبہ کر لے، زناکاری بدکاری سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی غیبت کرنے والا ہے، جب تک کہ وہ آدمی جس کی غیبت کی گئی وہ آدمی اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے غیبت کا گناہ دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی ایک درجے بڑا ہے۔ اسی لیے جس طرح دوسرے گناہ کبائر سے بچتے ہیں ایسے ہی غیبت سے بھی بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک لوگوں کی جماعت کو دیکھا کہ جو اپنے ناخنوں سے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ اپنے ناخنوں سے خراب کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی آبروؤں پر حملہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اسی لیے غیبت سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برائی کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے امت کو بتایا کہ غیبت کرنا یہ ہے، غیبت کرنا اس طرح ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔
زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ آدمی زنا کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، معافی نہیں ملے گی جب تک کہ اس آدمی سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے، آپس کے اندر صلح صفائی نہ ہو جائے، وہ آدمی معافی نہ دے دے، اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے سمجھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کا میدان قائم کر دیں گے، جنتی جنت میں جاتے رہیں گے اور جو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک پل بنایا ہے، پل صراط اس کا نام ہے، ہر آدمی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، جنتی ہو جہنمی ہو، دونوں کو اس کو اوپر سے جانا ہوگا، جنتی اس کے اوپر سے پار ہو کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور جو جہنمی ہوں گے اس کے اوپر سے نیچے جہنم میں گریں گے۔ جب غیبت کرنے والے میدان کے اندر آئیں گے تو بظاہر ان کے پاس نیک اعمال بڑے ہوں گے، عبادتیں خوب کریں گے، نماز روزہ سب کچھ ہوگا، لیکن پل صراط پر چڑھنے سے ان کو روک دیا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ پہلے جس کی غیبت کی تھی جا کر کے اس سے معافی مانگو، جب وہ معاف کر دے گا اور دونوں کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں تم کو پل صراط پر سے گزرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کی برائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ سود یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، اور سب سے ادنا گناہ سود کا جو ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کی طرح، اور اس کا سب سے بدترین سود یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، یعنی غیبت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے امت کو غیبت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی تاکہ امت اس برائی سے بچی رہے اور محفوظ رہے، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتی رہے۔ البتہ شریعت کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس کے اندر شریعت نے انسان کی فطرت کا خیال کیا، اس کی رعایت فرمائی اور ان جگہوں پر، ان موقعوں پر غیبت کرنے کی اجازت دی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے اندر مبتلا ہے، کام کر رہا ہے، اور اس کام کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ اس آدمی کو جا کر کے مطلع نہیں کریں گے تو وہ دوسرا آدمی اس پہلے آدمی کے کام کے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دی جا کر کے دوسرے آدمی کو متنبہ کرو، اس کو بتاؤ کہ تم فلاں صاحب سے، فلاں دوسرے پہلے آدمی سے متنبہ رہنا، ورنہ تم اس کے حملے کا، اس کے نقصان کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا موقع جب آدمی کسی کے اوپر حملہ کرنے کا، اس کے جان کے لینے کا ارادہ کر رہا ہو، اس کی تیاری کر رہا ہو، ہتھیار اکٹھا کر لیا ہو، اور اسی طریقے سے اپنے دوست احباب اور بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہو تاکہ کسی کو قتل کر دیا جائے، تو دوسرے آدمی کی جان کی حفاظت کے واسطے شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ تم جا کر کے اس دوسرے آدمی کو بتاؤ، متنبہ کرو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، فلاں آدمی تمہاری جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، اس نے پوری تیاری کر لی، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ہتھیار جمع کر لیے، تم اپنی جان کی حفاظت کرو، اس کے لیے تدبیر اختیار کرو۔ اگر آدمی دوسرے کی جان کی حفاظت کے واسطے جا کر کے اس کی برائی اس کے سامنے کر دیتا ہے، اس کی حقیقت کو بتاتا ہے، تو پھر یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ شریعت نے اس طرح اس کے سامنے بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی آدمی محلے کے اندر علانیہ گناہ کرتا ہے، جیسے کہ شراب پیتا ہے، سارے محلے والے جانتے ہیں کہ یہ آدمی شرابی ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کیونکہ وہ تو علانیہ شراب پی رہا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا آدمی جا کر کے تیسرے کے سامنے یہ بیان کرے کہ فلاں صاحب شرابی ہے، وہ تو شراب پیتے رہتا ہے، تو یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں
اور جب اس کو پتہ چلے کہ انہوں نے میری برائی اس طریقے سے کی تھی تو اس کو تکلیف ہو۔ اب یہاں پر جو شرابی آدمی ہے وہ تو کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چلے گا کہ فلاں لوگوں نے مل کر کے میری برائی کی تھی کہ میں شرابی ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خود اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے اور کھلم کھلا اپنے گناہ کو کر رہا ہے، تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جتنی برائیاں ہیں آپ کرتے چلے جاؤ، بلکہ جو گناہ وہ علل اعلان کر رہا ہے اس کو تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو غیبت نہیں ہوگا، لیکن اس کے اگر ایسے گناہ بھی ہیں جس کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے، پھر محض اس وجہ سے کہ وہ گناہ گار ہے آپ اس کے ان پوشیدہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان پوشیدہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اس وجہ سے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ شرابی ہے، ان گناہوں کو بھی بیان کر دیا جو پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں تھے، آپ نے ان کو لوگوں کے سامنے لا دیا، تو پھر یہ غیبت کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے آپ کو غیبت کا گناہ ہوگا۔ اسی لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کن موقعوں پر دوسروں کی حفاظت کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے اگر آپ کوئی ایسی بات دوسرے کے متعلق کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اپنے آپ کو دوسروں کی برائی سے، دوسروں کی غیبت کرنے سے، دوسرے کے بارے میں برا کہنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ ظالم اگر کوئی آدمی ہو، اس کے ظلم سے کوئی پریشان ہو، تو پھر اس کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ وہ اس پر جو ظلم ہوا ہے، مظلوم اپنی داستان دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا گیا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس پر اگر کوئی زور زبردستی ہو جائے، اس پر کوئی ظلم ہو جائے، تو پھر وہ دوسروں کے سامنے اپنے دکھ اور درد کو بیان کرنے کے ذریعے اس کے دل کو ٹھنڈک اور آرام ملے گا۔ اسی لیے اگر کوئی مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو لوگوں سے بیان کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے، شریعت نے اس کے اندر چھوٹ دی ہے اور اجازت دی ہے۔ اب غیبت یہ بہت سنگین گناہ ہے، اس سے بچنے کے کیا کیا تدابیر ہے، کیا کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جس کی غیبت کی جا کر کے اس سے آپ معافی مانگ لیجئے کہ مجھ سے آپ کی یہ برائیاں بیان ہو گئی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ اگر وہ آدمی آپ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر معافی ہو جائے گی، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ غیبت کے لیے کفارہ یہ ہے کہ جو لوگ، اب بہت سارے لوگوں کی غیبتیں ہو گئی، کن کن کے پاس جائیں، کن کن سے معافی مانگے، کن کن کو کہاں کہاں پر ڈھونڈتے رہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جن کی ہم سے غیبت ہو گئی ہے ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ہم نے غیبت کی جو دنیا سے چلے گئے، اب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ان سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ؟ ان کے لیے خوب استغفار کرے، ان کے لیے ذکر و اذکار کرے، قرآن پڑھ کے ثواب بخشے، یا اسی طریقے سے نیک کام کر کے ان کو ثواب پہنچاتا رہے۔ اگر اس طرح کرتا رہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور وہ آدمی بھی قیامت کے روز اس کے ثواب دینے کی وجہ سے اس کو اپنا بڑا دل کر کے معاف کر دے گا۔ یہ طریقہ کار ہے سامنے والے کے لیے خیر خواہی کرنے کا۔ اب آدمی معافی مانگنے کے لیے آ گیا، غیبت میں نے کر لی تھی، اس کا احساس ہو گیا، سامنے والے سے معافی مانگنے آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجیے، ہم آئندہ سے نہیں کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ معافی مانگنے کے لیے تو آ گیا، سامنے والا معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر سامنے والا اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو اس دن معاف کریں گے جب وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، اور اگر آدمی اس کو معاف کرنے کے بجائے اپنا چہرہ پھیر لے، اس کے شرمندہ ہونے کے باوجود اس کو معافی نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کو اس دن معافی نہیں دیں گے
جب وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، یعنی قیامت کے میدان کے اندر جو آدمی مخلوق کو معاف کرتا ہے، شرمندہ ہو کے معافی مانگنے والوں کو درگزر سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے روز اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس سے درگزر سے کام لیں گے، آسان حساب لے کر کے چھوڑ دیں گے۔ اور اگر معاف نہیں کرا، اس نے منہ پھیر لیا، معافی نہیں دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اسی لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اور پھر سامنے والوں سے معافی مانگنے کے اندر چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہے، انبیاء کے امام ہے، اپنے آخری زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں کھڑے ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال لے لیا ہو، یا میں نے کسی کے ساتھ زبردستی کر دی ہو، تو پھر وہ آ کر کے اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری مجلس کے اندر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کی کیا بات ہے؟ اسی لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غیبت ہو جائے، تو فوراً سامنے والے سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، اگر میں معافی مانگنے چلا جاؤں گا تو پھر میرا مقام کم ہو جائے گا، میری ناک کٹ جائے گی، میری عزت اس کے سامنے نہیں رہے گی۔ یہ سب چیزیں سوچنے کے بجائے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج معافی نہیں مانگا تو کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ ایک آدمی کے سامنے رسوا ہونا بہتر ہے یا پوری انسانیت کے سامنے شرمندہ ہونا بہتر ہے؟ یہ سوچ کر کے آدمی اپنے ساتھیوں سے معافی مانگے، اور جو غیبتیں ہو گئی، جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے، دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگتے رہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے غیبت کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی صحیح رہبری فرمائے، سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے غیبت سے، اور جو دلی بیماریاں ہیں، روحانی ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجئے۔